بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پرشین الفابیٹس، ساؤنڈس اینڈ دیئر اوریجن۔ میں بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ ہمارا سبجیکٹ ہے پرشین۔ سبجیکٹ ہم کہتے ہیں مضمون کو، اور پرشین انگلش نام ہے فارسی کا۔ ہمارا ٹاپک، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرشین الفابیٹس، ساؤنڈس اینڈ دیئر اوریجن۔ ٹاپک ہم موضوع کو کہتے ہیں پرشین الفابیٹس، ساؤنڈس اینڈ دیئر اوریجن۔ اس کا ترجمہ ہم فارسی میں یوں کر سکتے ہیں، الف بائے فارسی صدا ہا و نصب وے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کے 3 حصے۔ ایک حصہ ہے الف بائے فارسی، اور دوسرا ہے صداہا یعنی ساؤنڈز، اور تیسرا ہے نصب وے یعنی ان کا اوریجن۔ ہم یکے بدیگرے تینوں موضوعوں کو ٹچ کریں گے، تینوں حصوں کو ٹچ کریں گے جو ہمارے اس ٹاپک کے سب ٹاپکس ہیں، تینوں پہ یکے بدیگرے بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، جو میں نے ایک مفصل ویڈیو بنایا تھا، فارسی کی زبان اور اس کی تاریخ میں نے بتایا تھا، اس میں کہ ہماری فارسی کس طرح دنیا میں وجود میں آئی اور کہاں سے شروع ہوئی، کون کون قومیں ایسی آئیں کہ جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ شروع ہوئی تھی نیا ایرانیان سے، پھر اس میں مادوں نے اپنا حصہ ڈالا، اس کے بعد اس میں ہخامنشیوں نے حصہ ڈالا، اس کے بعد زرتشتیوں نے اس میں حصہ ڈالا، اس کے بعد پہلوی آئے، اور پھر ساسانی خاندان آیا، اور سب سے بڑا جو اس کو اثر ڈالا، اس میں اثر و نفوذ جو آج ہے وہ ہے عربی زبان کا۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گا پہلے اپنے اس ٹاپک کے سب ٹاپک، یعنی جو ہمارا ہے الف بائے فارسی۔ میں یہاں پہ پہلے آپ کے لیے الف بائے فارسی لکھوں گا، اور پھر یہ بھی اس پہ بحث کروں گا کہ ہمارے الفبائے فارسی ہیں کیا، کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے میں لکھتا ہوں۔ ہمارے الفبائے فارسی کل 32 ہے، تو میں شروع کرتا ہوں۔ الف، بے، پے، تے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، جے، سین، شین، صاد، زاد، طا، ظا، عین، غین، فے، قاف یعنی موٹا کاف، اور پھر دوسرا کاف، کاف جس کو ہم ہلکی آواز میں کاف پڑھتے ہیں، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، یہ۔ پہلے میں ان الف بائے فارسی جو ہمارے حروف ہے ان پہ بات کرتا ہوں۔ جو ہم نے یہاں پہ ایک لکیر کھڑی لکھی،
تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے الف. تو کیوں رکھا ہے اس میں تھوڑی دیر میں آؤں گا. اور پھر جو ہے با، ہم نے یوں ایک شکل بنائی اور اس کے نیچے ایک نقطہ ڈالا تو یہ با بنا. ایسے چلتے چلتے ہم نے ایسی صورت، ایسی شکل کے 3 نقطے ڈالے تو وہ پا ہوا. اس کے بیچ میں 2 نقطے ڈالے تا ہوا. اس کے بیچ میں 3 نقطے ڈالے تو سا ہوا. اسی طرح ہم نے یہ ایک شکل بنائی، یعنی کہ یہ جو 4 شکلیں بالکل متشابہ ہیں، لیکن ان کے جو ہے کسی کا نقطہ نہیں ہے، کسی کا 1 نقطہ ہے، کسی کے 3 نقطے ہیں، یا کسی کا بیچ میں نقطہ ہے یا کسی کا اوپر نقطہ ہے، جیسے کھے کا ہے. تو کیا یہ ساری شکلیں جو ہے، کیا یہ الف با فارسی ہیں؟ ان پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں. اصل میں یہ جو ہے الف با فارسی ہوں یا کسی اور زبان کے حروف تہجی ہوں یا ہم انگلش کے الفابیٹس لیں، یہ اصل میں شکلیں ہوتی ہیں. یہ اصل میں ان کو لیٹرز کہتے ہیں، خط کہتے ہیں. تو ان کو ہم اصل میں خط کہتے ہیں. شکلیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کا ہم نے پھر ہم نے آواز رکھی ہے. جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے ساؤنڈز، یہ اس کو ٹچ کرے گا. یعنی کہ یہ کیسے ساؤنڈز دیتے ہیں تو وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو میں نے لکھے یہ کل 32 الفابیٹس آتے ہیں. لیکن آج کل کے جو ہمارے ماہر لسانیات ہیں، فارسی کے بڑے ماہر ہیں، تو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فارسی کے 33 الفابیٹس شمار کرنے چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ہمیں 32 الفابیٹس شمار کرنے چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ 33 کرنے چاہیے. ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اپنے اپنے استدلال ہیں. لیکن جو متفق علیہ بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پرشن میں 32 الفابیٹس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں. مثلا ہم الف کے پہلے لکھتے ہیں حمزہ. اس کو تو ہم الفابیٹس میں لکھتے ہیں لیکن شمار نہیں کرتے. کیوں شمار نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم ان کو اعراب میں گنتے. پہلے میں الف با کو ابھی پڑھتا ہوں. ہمارے الف با کا لہجہ، پڑھنے کا لہجہ کیا ہے؟ وہ مختلف ہے عربی سے. عربی میں ہم پہلے پڑھتے ہیں الف، بالکل ہم ویسے ہی الف پڑھتے ہیں. پھر جو بعد میں ہم پڑھتے ہیں عربی میں با. ہمارے فارسی میں با نہیں ہے، ہم یوں پڑھتے ہیں با ہے بے، جلدی جلدی ایسے ہی پڑھتے ہیں. یا عربی میں تو پا نہیں ہے، لیکن عربی کی طرح ہم پا کو نہیں پڑھتے. جیسے ہم پا پڑھیں گے، ہم پے پڑھتے ہیں. اسی طرح ہمارا لہجہ پڑھنے کا ہے وہ مختلف ہے. ہم پڑھتے ہیں الف بے پے تے سے جیم. جیم ہم بالکل عربی کی طرح پڑھتے ہیں. چے عربی کی طرح نہیں. ہے جیسے عربی میں ہم ہا پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہے یعنی حلق سے. یہ جو ہمارا حلق ہے اس سے ہمیں تھوڑی موٹی آواز نکالنی ہے. اور یہ خے حلق سے آواز آنی چاہیے. اور دال حلق سے آواز آنی چاہیے اور تالو جو ہے ہمارے منہ کا اس کو لگنا چاہیے. جیسے خے. دال عربی کی طرح، زال عربی کی طرح. اور ہم عربی میں پڑھتے ہیں را، لیکن یہاں پہ را نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں رے زے. اور یہ جو ہے یہ عربی میں نہیں ہے، اس کو ہم جے پڑھتے ہیں. اس طرح سین بالکل دانتوں کے بیچ میں سے ہم نے پڑھنا ہے. سین شین صاد صاد زاد. تو عربی کی طرح، زا عربی کی طرح، عین بالکل عربی کی طرح، غین فے. اور کاف بالکل عربی کی طرح موٹا کاف الگ سے پڑھنا ہے. قاف یہ جو حروف قلقلہ میں آتے ہیں، اور چھوٹا کاف کاف. اور عربی میں گاف نہیں ہے، غاف. لام لام. میم نون نون نہیں پڑھنا ہے.
جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں نون لمبا کر کے، ادھر جو ہے فوراً پڑھنا ہے، حرف کی جو ہے، حرف کی جو ادائیگی ہے فوراً کرنی ہے. نون، واو، واو، ہے. اور یہ جو یعنی کہ ہلکے میں پڑھنا ہے، یہ والا ہے. تو یہ ہے اور یہ جو ہمارے ہے دو قسم کے ہیں، ایک ہے یہ ہے اور ایک ہے یہ ہے، یہ صفر کی طرح لکھا ہوا. تو ان کو ہم کہتے ہیں ہائے جیمی، ہائے جیمی کہتے ہیں، لیکن ان کی آواز تھوڑی ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہم پڑھتے ہیں ہے، وہ حلق سے زور دے کے پڑھتے ہیں، اور یہ ہلکے میں ہے. بعض دفعہ ہم اس کو ہائے دو چشمی بھی کہتے ہیں، جیسے ہم یوں لکھتے ہیں دو چشم یعنی دو آنکھوں والا، ہائے دو چشمی. اور ہمارے فارسی میں بڑی یہ نہیں ہے، جیسے ہم اردو میں یہ لکھتے ہیں ایسے، وہ ہمارے فارسی میں نہیں ہے. تو ہمارے فارسی میں صرف ایک یہ ہے، وہ ہے یہ چھوٹی ہے، اس کو ہم یہ ہی کہتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے الفبائے فارسی کے پڑھنے کا طریقہ. اب میں آتا ہوں اس طرح کہ ان کی جو ہے یہ اصل میں شکلیں ہیں. شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ شکلیں شروع ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے دنیا میں جو تحریر، سکرپٹ جس کو کہتے ہیں، ایجاد کیا، وہ مصریوں نے کیا تھا. ایجپٹ جن کو کہتے ہیں، ایجپٹ کے لوگوں نے کیا تھا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 1800 سال پہلے شکلیں ایجاد کی تھی. اس کو کہتے ہیں ہائیروگلیفکس، یعنی عکسی تحریر. ہائیروگلیفکس، عکسی تحریر. انہوں نے عکس کہتے ہیں شکل کو، شکلوں والی تحریر انہوں نے پہلے ایجاد کی تھی. کیونکہ یہ زمانہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھوڑا پہلے آتا ہے. مصر میں دو قومیں تھیں، ایک تھی قبطی جس سے فرعون جو ہے اس کی قوم تھی، جس کا پھر ٹاکرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے ٹاکرا ہوا. اور ایک قوم تھی بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل جو لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہوں نے قبطیوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. تو ان کی زبان جو تھی، اس زبان میں انہوں نے ایک پہلی تحریر ایجاد کی تھی قبطیوں نے، اس کو انہوں نے نام دیا تھا عکسی تحریر. لیکن بعد میں ایک اور قوم آئی، انہی میں سے ایک قوم اٹھی جس قوم کو ہم فنیکی قوم کہتے ہیں. فنیکی، ان کو فوئنیشن انگلش میں کہتے ہیں. یہ فنیکی قوم بالکل یہی وہ قوم ہے کہ جو بالکل انہی قبطیوں کے زمانے میں انہی کے ایک علاقے میں مضافات میں ابھری. تو انہوں نے سب سے پہلے 22 لیٹرز، 22 شکلیں ایجاد کی. جیسے ہے، جیسے انہوں نے پے وغیرہ وغیرہ. یہ 22 کچھ جو ہے آج کی پرشین میں بھی، اور آج کی جو ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، خاص طور پر جو سامی زبانیں آتی ہیں. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا سامی زبانیں کون سی زبانیں ہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. تو خیر میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فنیکی ہے، فنیکی قوم، انہوں نے 22 لیٹرز ایجاد کیے تھے. تو ہماری پرشین نے بالکل ان سے یہ شکلیں مستعار لی ہیں. ہماری پرشین نے کہاں سے یہ مستعار لی؟ انہوں نے جب ہماری پرشین کا سکرپٹ تھا کیونیفارم، جس کو خط میخی کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوا. پھر جب ہماری یہ جو یونیفارم سکرپٹ تھا، یہ ہم لکھتے تھے انگلش کی طرح، جیسے یہاں سے ہم اے لکھتے ہیں، بی لکھتے ہیں، سی لکھتے ہیں. تو یہ جو یونیفارم خط میخی والے یہ یوں لکھتے تھے ایسے، یعنی لیفٹ ٹو رائٹ.
اور پھر زرتشتی آیا, اس نے پرشین کے اسکرپٹ کو چینج کیا, اس نے اپنا ایک اسکرپٹ دیا جس کو خط دین کرد کہتے ہیں یا خط دبیرہ کہتے ہیں, ان کا مذہبی ٹرم ایک ہے, انہوں نے اس میں چینج کی. تو پھر انہوں نے اس کو لکھنے کا جو ڈنگ ہے وہ یہاں سے شروع کیا, یعنی رائٹ ٹو لیفٹ, جیسے ہم اردو, عربی, آج کی فارسی لکھتے ہیں. بات ہے فنیکی زبان کی. فنیکی وہ قوم تھی کہ جو دنیا میں جس نے سب سے پہلے 22 لیٹرز ایجاد کیے. ان لیٹرز میں سے میں ابھی بتاؤں گا اپنی کلاس کے اگلے حصے میں کہ کون کون سے الفاظ ہماری زبان میں فنیکی زبان سے ہیں اور کون ہمارے عربی سے. ابھی میں آتا ہوں ایک اور پوائنٹ پہ. ابھی کا جو ہمارے فارسی کا خط ہے وہ بالکل عربی والا خط ہے, جس کو خط رواں کہتے ہیں, جس کو ہم انگلش میں کرسیو اسکرپٹ کہتے ہیں. خط رواں کرسیو. یہ ہوتا کیا کرسیو؟ اس میں ہم املے, اس میں ہم ورڈز, اس میں ہم واجے کہتے ہیں فارسی میں, املے ملا کے لکھتے ہیں. مثلا میں اپنا نام لکھتا ہوں اقبال, یہ جو میں نے لکھا قاف بے الف, یہ مل کے اس کو ہم کہتے ہیں کرسیو رواں. تو بہت سارے اور بھی اسکرپٹس ہیں, جیسے نستعلیق ہے, جیسے لیٹن ہے, وہ اس میں بھی لکھتے ہیں, لیکن اس کا انداز تھوڑا مختلف ہے کہ جب ہم اس کو فارسی میں لکھتے ہیں, جیسے نستعلیق والا خط جو ہوتا ہے, اگر ہمیں لکھنا ہے خدا تو ہم یوں لکھتے ہیں, لیکن اس والے میں ہم تھوڑا ترشا کر کے لکھتے ہیں, یوں ترشا کر کے لکھتے ہیں. خیر, میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے فارسی کا خط جو ہے عربی والا خط ہے, اس خط کو خط رواں کہتے ہیں, اور ہم نے فارسی میں ابھی جو ہے تقریباً ہمارے جو تقریباً 8 سے زیادہ, اور ہمارے جو اعراب ہے 9 اعراب, وہ بالکل ہمارے فارسی میں عربی سے مستعار ہے. میں یہاں پہ لکھتا ہوں, ہم فارسی کے خط کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. خط تحریر فارسی, اگر اول والا ہم لیں تو وہ میں نے جو ابھی الفابیٹس لکھے وہ وہی ہے, جیسے حمزہ سے لے کے تا یہ تک, لیکن اس میں ہمیں تھوڑا اضافہ ایک اور کرنا پڑتا ہے, تو اس میں آ آتا ہے, الف مد آ. اور پھر جو ہے ثانویہ, خط تحریر فارسی ثانویہ, اس میں آتا ہے زبر, اس میں آتا ہے زیر, اس میں آتا ہے پیش, یہ ایسے جو لکھتے ہیں. اس میں آتا ہے جزم, یوں والا, اور اس میں آتا ہے تشدید, یہ ڈبلیو جیسا لکھتے ہیں. اور اس میں آتا ہے مزید ایسے جو حمزہ, جو چھوٹا حمزہ لکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یا کوتا, یعنی چھوٹا یا. جیسے میں ایک یہاں پہ ایک مرکب لفظ آپ کو بولتا ہوں, مجموعی من, یہاں جو ہیج ہے اس کے اوپر میں نے چھوٹا حمزہ لکھا, تو یہ چھوٹی یا کے برابر پڑھا جاتا ہے, اور لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے چھوٹی یا کے برابر, اسی لیے اس کو یا کوتا کہتے ہیں. یعنی ایک ہوا زبر, دوسرا ہوا زیر, اور تیسرا ہوا پیش, چوتھا ہوا جزم, پانچواں ہوا تشدید, اور چھٹا ہوا یا کوتا. اس کے علاوہ 3 اور ہیں, اس کے علاوہ 3 اور ہیں, جیسے تنوین. تنوین میں آتا ہے تنوین
नस्ब यानी दो जबर, ये बना सातवां। और फिर आता है तनवीन रफ, तनवीन नस्ब, तनवीन रफ, और रफ आता है दो प्योश, दो प्योश। और इसी तरह तनवीन जर, और तनवीन जर में आता है दो जेर। ये हमारे पर्शियन अल्फाबेट्स हैं। हमारे पर्शियन अल्फाबेट्स 32 है। उसके इजाफा जो मैंने हमजा कहा और बाद में मैंने अलिमत आ कहा, वो अराब में गिना जाता है, अराब में। लेकिन जो अल्फाबेट्स है अलिफ ता ये, वो 32 है। यानी हमारी पर्शियन के 32 अल्फाबेट्स है, इजाफे के साथ दो अराब, जैसे कि हमजा और आ। लेकिन इसके अलावा जो खत के हिसाब से, खत के लिहाज से जो हमें और जो अराब है वो मैंने यहां पे लिखा। नंबर 1 जबर, नंबर 2 जेर, नंबर 3 पेश, नंबर 4 जज्ब, नंबर 5 तश्दीद, नंबर 6 याए कूता, और फिर नंबर 7वां तनवीन में से आता है तनवीन नस्ब, दो जबर, तनवीन राह दो प्योश, तनवीन जर दो जेर। ये है हमारे आराब। और आराब को इंग्लिश में कहते हैं डायक्रिटिकस, डायक्रिटिकस, और फारसी में कहते हैं आराब गुजारी या आराब ही कहते हैं। अच्छा, ये रहे हमारे अल्फाबेट्स। अब हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं? अब हम वॉवेल्स पे आते हैं। हमारे वॉवेल्स हैं कुल 6, जिनको हम कहते हैं फारसी में मुस्वत हा। मुस्वत हा, मुस्वत हा उसको कहते हैं जो किसी हरफ को मुतहरिक करता है, मुतहरिक हरकत में लाता है। मसलन अलिफ है, इसके ऊपर हमने जबर लिखा तो ये क्या बना? ये बना हमजा, हमजा। यहां हम लिखते हैं अलिफ पेश ऊ, हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, ऐसे ही बा जबर बा, ता जेर टी, ऐसे वगैरह। तो मुस्वत है हमारे पास शॉर्ट वॉवेल्स 3 है। मुस्वत हाय कूता,